موت آ گئی تو میری کیا تیری ہوگی؟ انما جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بازار چھوڑاتا ہوں۔ ہادی نے جلدی سے اسے پکارا، اچھے بھائی ایسا کرنا کہ راستے میں ثنا کے گھر سے سامنے 2 منٹ کے لیے بائک روک لینا۔ ثنا کے گھر کے سامنے اچھا ایک دم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑنے لگی، کہنے لگی آئمہ مجھے اس کا نمبر تو دو، مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر اس نے کہکا لگایا، چل بدتمیز بائک نکالو، پہلے بہت دیر کر دی۔ اور بات نمبر کی تو موبائل اس کی امی کا ہے، اور اگر تمہیں اتنی پسند ہے تو رشتے کی بات کر لیتی ہوں، چلو میری بہترین دوست میری بھابھی بن جائیں گی، آئمہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہادی نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں کہا کوئی بات نہیں، جب موبائل لے گی تو نمبر آ ہی جائے گا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور کچھ دیر میں ثنا کے گھر پہنچ گئے۔ آئمہ فوراً بائک سے اتری اور اندر چلی پڑی، اونچی آواز میں السلام علیکم کہا اور ثنا کو آواز دینے لگی کہ تم تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو اثر کا وقت ہے، ہمیں ٹائم سے نکلنا ہے بازار کے لیے۔ ثنا نے کہا آئمہ 2 منٹ بیٹھو، میں بس اثر کی 4 رکعت پڑھ لوں۔ یار ایک آ کر پڑھ لینا، باہر ہادی انتظار میں ہے، بس جلدی سے چادر لو اور چھوڑو نقاب وغیرہ۔ ثنا نے کہا پلیز یار، میں 2 منٹ میں آئی، نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یہ میری آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی؟ اچھا پڑھ لو بابا، اب بس میں چپ۔ خیر اس نے نماز پڑھی، جلدی سے چادر لی، نقاب کیا اور وہ دونوں ہادی کے پیچھے بیٹھ کر بازار چل دیے۔ آئمہ نے ہادی کو کہا تم گھوم پھر آؤ، میں جب کال کروں تو آ جانا۔ ہادی نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور چپ چاپ بائک سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ آئمہ کبھی ثنا کے ہاتھ پکڑ کر ایک دکان میں گھستی اور کبھی دوسری، آخر کار اس نے اپنے مطلوبہ چیزیں لے ہی لی۔ اس نے ثنا سے پوچھا تم نے کچھ لینا ہے؟ تو کہنے لگی ایک سفید سوٹ لینا ہے جس یہ اچھی کڑھائی ہو سکے۔ آئمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایسے ایسے چلتی ایک کپڑے کی دکان میں اندر گئی۔ بھیا مجھے سفید رنگ میں کوئی سوٹ دکھائیں جس پر کڑھائی ہو سکے۔ ثنا نے دکاندار کو مخاطب کیا اور آئمہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دکاندار نے وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے کو آواز دی، تھوڑی دیر میں وہ مختلف اقسام کے سفید کپڑے کے کچھ تھان ان کے سامنے رکھنے لگا۔ وہ کپڑے کی کوالٹی چیک کرنے لگی اور آئمہ سے مشورہ کیا کہ کون سا لینا چاہیے۔ تھان اوپر نیچے کرتے ثنا کی نظر ایک سفید کیے ہوئے پیس پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ پیسے ہاتھ میں لیا اور آئمہ کی طرف اشارہ کر کے بولی یہ دیکھو کیسا ہے، شاندار پورا سوٹ ہے کٹا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی رائے دے پاتی دکاندار نے جلدی سے وہ کپڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ باجی آپ اسے رہنے دیں، کوئی اور دیکھ لیں، یہ شاید غلطی سے آ گیا ہے۔ وہ دونوں دکاندار کے اس رویے پر اس رویے پر حیران ہو گئے۔ میں چپ رہی لیکن ثنا بولی مجھے دو، مجھے تو وہی کپڑا ہی لینا ہے، آپ دکھائیں۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی باجی یہ کپڑا کفن کے لیے ہے، غلطی سے یہاں آ گیا، آپ اسے رہنے دیں۔ دکاندار کے اس جواب کو سن کر ان دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اگلی ہی لمحہ ثنا نے اپنے پرس اٹھا کے دکان کے باہر نکل گئی۔ آئمہ نے اسے آواز دی ارے رکو مجھے تو آنے دو۔ دکاندار بھی آواز دینے لگا باجی بات تو سنیں باجی۔ آئمہ نے آج سے پہلے اس سے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بہت تیزی سے چل پڑی اور لگ بھگ بھاگتی ہوئی اس سے جا ملی۔ اس نے ہادی کو جلدی سے کال کی، وہ پہلے ہی ان کے انتظار میں مطلوبہ جگہ پر کھڑا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے بائک پہ بیٹھی۔ آئمہ پورے راستے اسے تسلی دیتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات پر تم پریشان ہو گئی۔ اس نے آئمہ کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ اپنے گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ پیچھے کمرے اندر داخل ہوئی تو ثنا مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل آئی، اس نے ثنا کی حالت کا اس کی امی کو سنایا اور ہادی کی وجہ سے وہاں سے نکل آئی۔ اگلی صبح آئمہ کی امی نے اس کا اوپر سے کمبل اٹھا کر جلدی سے اٹھایا، گھبرا گئی۔ اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ہڑبڑا رہی سے سو گئیں۔ آخر ہوا کہ کچھ بتائے بنا ہی وہ اسے ثنا کے گھر لے گئیں۔ وہاں پہنچنے ہی امی کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ ثنا اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ گھنٹوں کے پل اس کی لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ دماغ کی نس پھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حیران اور پریشانی کے عالم میں آئمہ کے اندر سے ایک چیخ نکلی اور اسے وہ اپنے حواس میں نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو امی آخر
دیدار کے لیے اسے اس کے پاس لے گئیں۔ کل جو سفید کفن دیکھ کے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، آج وہی سفید کفن اس سے لپٹا تھا۔ انسان اس دنیا میں مصروف اتنا ہوتا ہے کہ اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا اس کے کفن کا کپڑا بیچنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ آئمہ بے سودس سے جنازے کے لیے لے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ اسے روک پاتی۔ ثنا خود مر گئی، لیکن اس کو یہ بتا گئی کہ نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے۔ یہ میری آج موت آ گئی تو میرا کیا تیاری ہوگی؟ تم اللہ پاک کے ذکر میں دل لگاؤ، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لیں گے، اللہ کی اس محفلوں کو بھی اچھا کر دیں گے۔ بھر دل مدینے کی اجازت، پھر دیدار مدینہ ہو جائے گا۔ کتابوں سے نجات وہیں پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کی پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہیں ہو تو اس کا ہونا یا نہ ہونا بھی خاک ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ہر کوئی دنیاوی مفادات نہ ملنے پر موت کو گلے لگانا پسند کرتا ہے۔ کرنا ہی تو ہے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ملامل، تو اس سے کرو کہ دکان کاندھوں پر اٹھ جانے سے بہتر ہے کہ تیرا سر سجدے میں جھک جائے، دنیا میں سب سے اونچا میرا نام ہو جائے، الفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر یہ زندگی تمام ہو جائے، فرشتوں کو تیرے آگے جھکا ہے، رب نے تجھے اشرف مخلوق بنایا ہے، رب نے رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سب سے اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے سب کے والا، چراغ تو حد ہے مصطفیٰ نہ جالیں، آتش دوزخ سے انسان مصطفیٰ نہ بچائیں، دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔